اور میرے عزیز طلباء کرام ساتھیوں، الحمدللہ ہماری تعلیم و تعلیم کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور ہم اپنے مقاصد کے حصول کے لیے، اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے رواں ہیں۔ اس سفر کے دوران اگر مشکلات بھی آتی ہیں، اگر مسائل بھی آتے ہیں، اگر کوئی پریشانی بھی آتی ہے تو ہم اسے برداشت کر لیتے ہیں، ہم اسے جھیل لیتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے ایک مقصد تک پہنچنا ہے، ہم نے ایک ہدف کو حاصل کرنا ہے۔ آپ جب سفر کر رہے ہوتے ہیں تو سفر کے دوران گاڑی کا ٹائر پنچر بھی ہوتا ہے، انجن میں بھی کبھی کبھار کوئی مسئلہ نکل آتا ہے، لیکن ہم سفر کو جاری رکھتے ہیں۔ اگر ٹائر پنچر ہوتا ہے تو اس کی جگہ پر اسٹیپنی لگا دیتے ہیں، اگر انجن کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم ایسا نہیں کرتے کہ وہاں سے واپسی والی گاڑی پر بیٹھ جائے، بلکہ ہم وہیں انتظار کرتے ہیں اور دوسری گاڑی جو ہماری منزل کی طرف جا رہی ہوتی ہے ہم اس پر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو میرے عزیز طلباء کرام ساتھیوں، آپ اپنی توجہ میری طرف رکھیں۔ ہمارا یہ سفر تعلیمی سفر ہے، اور اس سفر میں بھی بہت سے کانٹے اور بہت سی الجھنیں آتی ہیں، اور ان کو برداشت کرنا، ان کو ساتھ لے کر چلنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اگر ہم ایسا نہ کریں تو یہ تعلیم کا سفر، یہ دین کا سفر، یہ ایمان کا سفر رک جائے گا نہیں رک جائے گا۔ بس اوقات ادارے میں کھانا نہیں ملتا، کبھی کبھار کھانا ملتا ہے تو وہ اس معیار کا نہیں ہوتا، اچھا نہیں بنا ہوتا کہ جو آپ کھا سکیں، لیکن آپ کھاتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، بولے ہم اس کو کھاتے ہیں۔ بس اوقات نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے، ہم نیند نہیں کر پاتے، استاد سزا کے طور پر ہمیں کھڑا کر دیتے ہیں، ہماری چھٹی بند کر دیتے ہیں کہ آپ نے سونا نہیں ہے، آپ نے سونا نہیں ہے، تو ہم برداشت کرتے ہیں۔ کس کے لیے؟ ہمارا یہ سفر، ہمارا یہ تعلیمی سفر جاری ہے۔ میرے عزیز طلباء، ایسا کبھی نہیں ہوا، ایسا آپ کبھی نہیں کرتے کہ آپ نے جانا پشاور کی طرف ہو اور بیٹھ جائے ڈی اے خان کی گاڑی، ڈی اے خان کی گاڑی ڈی اے خان ہی جائے گی، اور پشاور کی گاڑی پشاور جائے گی۔ تو سفر کا یہ جو طریقہ کار ہے، سب سے پہلے اس کو ہم درست کریں، ہم اپنا ہدف طے کریں۔ ہمارا ہدف کیا ہے؟ ہم نے حافظ بننا ہے، ہم اسی گاڑی پر بیٹھیں۔ ہم نے قاری بننا ہے، ہم اس گاڑی پر بیٹھیں۔ ہم نے عالم بننا ہے، ہم اس گاڑی پر بیٹھیں۔ ہم نے مفتی بننا ہے، ہم اس گاڑی پر بیٹھیں۔ اگر ایک شخص نے مفتی بننا ہے اور وہ آ کر قاری صاحب کے پاس بیٹھ جائے اور ساری زندگی بیٹھا رہے، بولو کبھی وہ مفتی بنے گا؟ نہیں۔ بولو نہیں۔ اور ایک طالب علم نے اگر حافظ بننا ہو، قاری بننا ہو، اور وہ ایک مفتی کے پاس جا کر ساری زندگی لگا لے، ساری زندگی لگا لے، کیا وہ قاری اور حافظ بن سکتا ہے؟ نہیں۔ تو میرے عزیز طلباء، یہ ہماری عمر، یہ ہماری زندگی کا یہ سفر جو جاری ہے،
کہ ہم اپنا مقصد بنائیں، ہم اپنا مقصد تعین کر لیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے۔ آپ نے حافظ بننا ہے، آپ صحیح جگہ پر آئے ہوئے ہیں، الحمدللہ آپ کی تعلیم اور آپ کی تربیت پر اساتذہ اور ہم سب مل کر خوب توجہ دے رہے ہیں۔ آپ کی جتنی بھی ضروریات ہیں آپ کے اساتذہ، آپ کا ادارہ پوری کر رہا ہے تاکہ آپ ایک اچھے حافظ بن جائیں، آپ ایک اچھے حافظ بن جائیں۔ لیکن یہاں جو مقصد ہے بات کرنے کا، جو ایک اہم بات آپ کے سامنے رکھنے کی ہے، وہ یہ ہے میرے عزیز طلباء کہ ہم حافظ تو بن جاتے ہیں، حفظ تو مکمل ہو جاتا ہے، یہ ٹارگٹ مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، یہ کسی کے پاس ٹارگٹ نہیں ہے، یہ تعین نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے ہمارے حفاظ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ بیچارے یا تو کام کاج میں لگ جاتے ہیں یا پھر اپنی زندگی کو ایسے ہی ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ میرے عزیز طلباء، آپ کا یہ وقت ہے، اس وقت میں تعین کرنے کہ آپ نے کیا بننا۔ زندگی ایسے گزر رہی ہے، دن جو ہے مہینے دنوں کی طرح گزر رہے ہیں اور سال مہینوں کی طرح گزر رہے ہیں، پتہ بھی نہیں چل رہا، ہماری زندگی رفتہ 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 ختم ہو رہی ہے۔ تو اللہ پاک نے جو اس زندگی کو دی ہوئی ہے، ہم اس زندگی کو بامقصد بنائیں۔ کیا بنائیں؟ بامقصد بنائیں۔ اور بامقصد ہماری زندگی تب بنے گی جب ہم اپنے لیے کوئی مقصد کا تعین کریں گے کہ ہمارا کیا مقصد ہے۔ ورنہ مجھے حیرانی ہوتی ہے کبھی کبھار، یہ ہمارے پاس بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی عمریں کافی ہو گئی ہیں لیکن ابھی تک یہ بیچارے حفظ یاد کر رہے ہیں، ابھی تک یہ قرآن یاد کر رہے ہیں، ان کی ایج ٹھیک ٹھاک ہے۔ اس ایج کے اندر، اس عمر کے اندر بچے حفظ کر کے، گردان کر کے، وفاق المدارس کا امتحان دے کے کہیں سے کہیں کھڑے ہوتے ہیں، اور ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، ہماری اپنی غفلت کی وجہ سے ہم کیا ہے، آج بھی اسی جگہ پر ہیں، ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے، ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے اس لیے کہ آگے کیا کرنا ہے کوئی کسی کو پتہ نہیں ہے۔ میں کسی سے سوال کروں، وہ کہے گا استاد جی پتہ نہیں کیا بنوں گا، کوئی میرے علم میں نہیں ہے، میں کیا بنوں گا، میرے علم میں نہیں ہے کہ میں کیا بنوں گا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے بچوں، آج ضروری ہے، یہ ضروری امر ہے کہ ہم اپنے مقصد کا تعین کر لیں، ہم اپنے مقصد کو پہچان لیں کہ ہمارا کیا مقصد ہے، ہم آج یہ طے کر لیں کہ ہم نے کیا بننا ہے۔ پھر انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں، جب آپ ایک روٹ پلان، راستے کا جو میپ ہے اس کو سامنے رکھ کر چلتے ہیں، سامنے رکھ کر چل رہے ہوتے ہیں، تو آپ راستہ غلط کبھی نہیں ہوتے۔ اس لیے جس طرح آپ کے والدین آپ کے حوالے سے فکر کر رہے ہیں، اسی طرح یہ اساتذہ بھی آپ کے حوالے سے فکر مند رہتے ہیں۔ کم سے کم وقت کے اندر اپنے راستے کو طے کرو۔ آج ہم جب مثال کے طور پر اڈے پر کھڑے ہوتے ہیں تو ہم ایسی گاڑی تلاش کرتے ہیں کہ جو ہم کہتے ہیں کہ جو کم سے کم وقت لگائے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جو زیادہ اسٹاپ کرنے والی گاڑی ہوتی ہے، جو زیادہ رکنے والی گاڑی ہوتی ہے، کیا اس پر کوئی بیٹھتا ہے؟ نہیں۔ کیوں نہیں بیٹھتے؟ اس لیے کہ وقت زیادہ لگائے گا، وقت زیادہ لگائیں گے اور ٹائم ضائع کر دیں گے، آپ گھر لیٹ پہنچیں گے اور آپ اس گاڑی کے انتظار میں رہتے ہیں جو اسٹاپ نہیں کرتی اور سیدھا اڈے پر جاتی ہے اور وہ جلد سے جلد جو ہے وہ راستہ طے کرتی ہے۔ آپ ایسی گاڑی کی تلاش میں رہتے ہیں، کیوں؟ ہم گھر جلدی پہنچ جائیں۔ تو میرے عزیز طلباء، یہ جو تعلیم کا سفر ہے اس کو بھی ہم نے جلد از جلد مکمل کرنا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اور وہ کس طریقے سے ہوگا؟ ایک مقصد کے تعین سے اور دوسرا مقصد کے تعین کرنے کے ساتھ ساتھ محنت سے، جستجو سے۔ آج اگر آپ 10 لائنیں یاد کر رہے ہیں، کل آپ 11 لائنیں یاد کریں، آپ 11 کر رہے ہیں، پرسوں آپ 12 کریں، پھر آپ 13 کریں۔ اب بعض طلباء ایسے ہیں جو اگر آج مثال کے طور پر ایک طالب علم ایک پارہ سنا رہا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ 2 پارے سنائے، 2 پارے سنا رہا ہے، اس کو چاہیے کہ محنت کرے 3 پارے سنائے۔ میرے عزیز طلباء،
جب آپ اس ڈگر پر آ جائیں گے، اس منہج پر آ جائیں گے، اس راستے پر آ جائیں گے، تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کا سفر کس تیزی سے کرتا ہے۔ اور اگر آپ اس سست روی کا شکار رہے، کسی طرح آنا جانا لگا رہا اور بیٹھنا لگا رہا، خاموشی بس بیٹھے رہے اور استاد نے بلا لیا، ٹھیک ہے، خود توفیق نہیں ہوئی کہ اپنا جان استاد کو سبق سنا دے۔ اب اتنے طلباء ہیں، استاد اگر کسی کا نہیں سن پاتا تو اس طالب علم کو خود فکر بند ہونی چاہیے کہ وہ خود آ کر استاد کو کہے میرا سبق سن۔ تو پھر یاد رکھو، پھر آپ کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو بس مزے لینے کے لیے سفر کرتا ہے کہ چلو خیر پہنچ جائیں گے، جب پہنچنا ہوا پہنچ جائیں گے، نہیں گھر ہی جانا ہے نا۔ اب اکثر لوگوں کو آپ کو دیکھا ہوگا، وہی گھر ہی جانا ہے نا جی، وہ پہنچ جائیں گے، خیر لیٹ سے ہی کیا ہوگا، نہیں سمجھ آئے گی۔ اس لیے کہ ان کو وقت کی قدر نہیں ہوتی، وقت کی قدر نہیں ہوتی۔ بچوں، اس سفر کو ہم نے کاٹنا ہے اور اس کے لیے محنت کرو گے نہیں کرو گے انشاءاللہ۔ ہفتے وار کے میں آپ خلاص تمام طلباء سے گزارش ہے کہ جتنے بھی طلباء بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے سر پر بال نہیں ہونے چاہیے، کسی کے سر پہ بال نہیں ہونے چاہیے۔ سب طلباء 4 نمبر مشین لگوا کے آئیں گے۔ ٹرین نہیں کہہ رہا، اس طرح نہیں کہہ رہا، نہیں سمجھ آ رہی۔ 4 نمبر مشین پتہ ہے کیسی ہوتی ہے؟ ہاں، کسی کا ہے 4 نمبر مشین؟ ہاں، یہ اس نے بنوائی، آپ نے بنوائی، دکھاؤ اور کھڑے ہو جاؤ۔ 2 نمبر کرتے ہیں نا، یہ دیکھ رہے ہو، وہ دیکھ رہے ہو بھائی، کسی طالب علم کے بال کاٹنا ایسے فضول نہیں ہونے چاہیے۔ بھائی تم لوگ یہاں رہتے ہو، بیٹھے ہو، آپ لوگ یہاں رہتے ہیں اور یہاں آپ کو پتہ ہے کہ کوئی گھر والی سہولیات تو یہاں ہم دے نہیں سکتے، اس لیے یہ چیزیں اس سے جوئیں پڑتی ہیں، گند پھیلتا ہے اور پھر آپ بیمار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں کو صاف کریں۔ نہ آپ کے پاس یہاں تیل اویلیبل ہوگا، نہ آپ کے پاس سنگی ہوگی، تو بہتر یہی ہے کہ ان چیزوں کو کیا کرنا چاہیے، کاٹ دینا چاہیے۔ یہ ویسے بھی جو دماغ کا خون ہے اس کو چوستے ہیں، اور آپ جو محنت کر رہے ہیں اس کے لیے دماغ چاہیے۔ اس کے لیے کیا چاہیے؟ دماغ چاہیے۔ بادام تو آپ کھاتے نہیں ہیں، ہاں، اگر بال رکھنا ہے تو پھر بادام کھاؤ، نہیں سمجھ آئے۔ زیتون کے تیل کی روزانہ مالش کرو۔ ہر طالب علم کے پاس 2-3 کلو بادام ہونے چاہیے۔ پھر ہم بال رکھنے دیتے ہیں، آپ لوگ ہیں نا، باہر سے جا کر بادام کو پتہ لگ جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو کیا کریں، کاٹ دیں، تاکہ نہ آپ کا یہ دماغ چوسے، اور جب یہ دماغ چوستی ہے تو کیا ہوتا ہے، آپ کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ جہاں طالب علم جو ہے 50 لائنیں یا 40 لائنیں یاد کر سکتا ہے، وہاں وہ کیا کرتا ہے 10 لائنیں 20 لائنیں یاد کرے گا۔ ہم دور حدیث میں تھے، آخری سال چل رہا تھا، آخری بات کہہ کر ختم کرتا ہوں۔ آخری سال چل رہا تھا، شادی ہو چکی تھی، ایک بچی پیدا ہو چکی تھی اللہ کے فضل سے، تو اساتذہ کی طرف سے حکم آیا اور دستار بندی کتنے 5 دن رہ گئے تھے دستار بندی میں۔ بال کتنے ہوں گے ہمارے، جتنے 4 نمبر 5 نمبر مشین میں ہوتے ہیں، اتنے بال، بالکل بڑے بڑے بال نہیں تھے، بال کبھی بڑے ہم نے رکھے ہی نہیں، ساری زندگی ٹرین کرواتے ہیں۔ 8 سال تک مسلسل ٹرین، حفظ میں بھی کبھی وہ نہیں ہوا۔ اچھا، میں استادوں کے پاس گیا، میں نے کہا استاد جی اس طرح نہیں کرواتا، میں مشین کی اگر آپ اجازت دے دیں تو میں مشین لگوا لیتا ہوں۔ استادوں نے فرمایا کہ بیٹا، میں نے کہا جی ہمارا آخری سال ہے، 8 سال مکمل ہونے والے ہیں، اب آپ خود سوچو بچو، 8 سال کی تعلیم ختم ہونے، اس کے بعد ہم نے مدرسے سے نہیں جانا، مدرسے سے انہوں نے خود ہمیں آنے سے منع کر دینا ہے، ہم جائیں گے تو تب بھی مدرسے والے ہمیں کلاس میں نہیں بٹھائیں گے، تم لوگ دورہ حدیث مکمل کر چکے ہو، تمہارا کیا کام ہے ادھر آنے کا، نہیں سمجھ آئے۔ تو ہمیں کیا کرتے، انہوں نے کہا، میں استادوں کے پاس گیا، میں نے کہا استاد جی تھوڑی سی رعایت ہو جائے کہ میں اس طرح سے نہ کرواؤں، میں مشین کروا دوں۔ کہا کہ بیٹا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، بوڑھے سے استاد تھے، بزرگ تھے، نہیں بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کو یہ تو کروانا پڑے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے سر، ہم گئے، 2-3 طالب علم تھے، ہم گئے اور جا کر اس طرح سے ہم نے ٹرین کروائی۔ اگلے ہفتے ہماری دستار بندی تھی، ٹھیک ہو گیا۔ میری ایک چھوٹی بچی بھی تھی، 1 سال کی، 1 سال کی چھوٹی بچی بھی تھی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی، بعض طلباء کی اتنی بالوں
2 طالب علم ادھر آئے اس دن یہاں دفتر میں، وہ بڑے پیسے والے اور بڑے مالدار لوگ تھے. اس کے بعد میں کہتے ہیں امیر سب سے لگے شے جوڑے خیری ٹھیک ٹھاک. کہنے لگا کہ داموں جو ہے میرے بچے ہیں تو اس کو جو ہے نا اس کو سپارہ پڑھا پشتو دیتا سپارہ ہوا ٹھیک ہے پڑھائیں گے. بلکہ اس کے یار داخلہ کروا لو آپ پھر اس کو ہم پڑھوائیں گے. تو اس کے بچوں کو بڑے بڑے بال تھے تو کہنے لگا کہ میں نے کہا یہ پہلے جائے نا اس کی جا کے ٹرین کروائیں گے. اس کا بیٹا چونکہ ان لوگوں نے پیسے والوں نے اپنے بیٹوں کو سر پر چڑھایا ہوتا ہے، پوری رات وہ پب جی گیم کھیلیں گے پوری رات کے 2 بجے جا کر سوئیں گے اور صبح پھر اٹھیں گے 1 بجے 10 بجے. دماغ بھی کمزور ہو گیا، باپ بھی تنگ ماں بھی تنگ. ابھی تو یہ خوش ہوتے ہیں، ابھی خوش ہوتے ہیں جب بیٹا کہتا ہے ذات کار اخبل کار تو اپنا کام کر ہوں اخبل کار کو ہم اپنا کام کر. اس نے میرے سامنے اس کو باپ کو کہا کہتا ہے بابا پرے دا یار دانا کو. اس نے پشتوں میں کہا دانا کو پرے دا. اس نے کہا میں باہر نہیں کٹاتا چھوڑو اس کو، لیکن پڑھنا ہے تو پھر تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا. اس کے بعد دانا کو بابا دانا کو اور کوئی اگر بات ہے تو بتاؤ. دانا کو اکڑ گیا باپ کے سامنے اکڑ گیا. تو بھائی یہ چیزیں کچھ یہ گھر کی کھیتی سمجھتے ہو. پھر آ جائیں گے جب آپ عالم بن جائیں گے، جب آپ حافظ بن جائیں گے، بر رکھیں آپ زلفیں رکھیں گے. لیکن ابھی کیا کرنا ہے ہفتے والے تمام طلباء کی 4 نمبر مشین کے 2 نمبر 4 نمبر مشین سے بال صاف ہونی چاہیے. اور بھائی کپڑے جن کے الحمدللہ وہ ادارے کی طرف سے وہ کل مل جائیں گے. اور کوئی طالب ایسا نہ ہو ہفتے والے دن جس کے کپڑے سفید نہ پہنے ہوں. جن کو ایک ہفتہ ملا ہے وہ بھی اپنا ہفتے والے تمام طلباء سفید کپڑے پہن کے آئیں اور کوئی کسی قسم کی کوئی جو ہے نا اس میں رعایت نہیں برتی ہے. یہ آپ کا یونیفارم ہے اور اس کو آپ نے پہن کر آنا ہے اور اس میں کسی قسم کی کمی کوتاہی ہم برداشت نہیں کریں. اور یہ جو رنگ پرنگے بیچ میں بیٹھے ہوتے ہیں نا خدا نے یہ کام نہ کرو، یہ رنگ پرنگوں والا کام ختم کرو. میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی وائٹ ہوتا ہے اور ہاف وائٹ ہے. ہاف وائٹ الگ چیز ہے. یہ دیکھو اب یہ ہاف وائٹ ہے یہ وائٹ ہے. اسی طریقے سے اچھا اور کون ہے یہ ہاف وائٹ ہے ریحان میں پہنا ہوا ہے. یہ وائٹ نہیں ہے، یہ وائٹ نہیں ہے. آگے سردی آ رہی ہے تمام طلباء کو انشاءاللہ پگڑی پہنائی جائے گی. تمام طلباء پگڑی میں رہیں گے تاکہ سردی بھی نہ لگے اور سفید پگڑی تمام طلباء کے سامنے. بھائی ہم دین کے داعی بنے، ہم لوگوں کو دعوت دینے والے بنے. ہماری قولی دعوت بھی ہو اور ہماری فعلی دعوت بھی ہو. قول سے یہ کہ ہم بات کریں اور فعل سے یہ کہ ہماری شکل و صورت علماء والی ہو، ہماری شکل و صورت حفاظ والی ہو. ہم شکل سے حافظ لگی نہ یہاں سے باہر نکلتے ہو جا کے ٹوپی اتار دیں. کوئی میں کہے گا تم مدرسے میں پڑھتے ہو؟ بولو نہیں. کوئی کہے گا تم مدرسے میں پڑھتے ہو؟ نہیں. کوئی بھی نہیں. سب کہیں گے ایسے کوئی ہمارا آدمی ایسی پاگل آدمی کر رہا ہے. اس لیے کیا کرو اپنی شکل و صورت حفاظ والی بناؤ، علماء والی بناؤ. پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دین تمہیں کیسے نصیب کر سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اچھا بچوں یہ جو نعت والے طلباء ہیں نعت میں خود انشاءاللہ